دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کا نہایت ہی اہم، دل کو جھنجھوڑ دینے والا اور ایمان کو تازہ کرنے والا موضوع ہے غریبوں کے حقوق، اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی پیاری، مؤثر اور سبق آموز حدیث ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی عدل، رحم، محبت اور احساس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبقات میں پیدا کیا، کوئی مالدار ہے، کوئی متوسط ہے اور کوئی غریب، لیکن دنیا کی نعمتوں کی تقسیم امتحان کے تحت ہے، اور غریبوں کے حقوق محفوظ رکھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے مسکینوں میں ہی موت دے، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ کیا خوبصورت دعا ہے! یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں سے کتنی محبت تھی۔ غریبوں سے محبت کے اسباب یہ ہے، اللہ کے قریب ہونے میں غریب آگے ہوتے ہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں، اور ٹوٹے دل سے اٹھنے والی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ وہ تکبر سے بچ جاتے ہیں، فقر انہیں اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اسلام صرف زبان سے نہیں، عمل سے غریبوں کا حق دینے کا حکم دیتا ہے۔ مالدار کی جیب میں غریب کا حصہ رکھا گیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یعنی مالداروں کی مال میں غریبوں کا حصہ مقرر ہے۔ غریبوں کے حقوق یہ ہے کہ مالی مدد کرنا۔ اسلام میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کفالت، قرض حسن، فطرہ، یہ سب غریبوں کے حقوق ہیں۔ یہ احسان نہیں، ان کا حق ہے۔ عزت اور احترام، غریب کو حقارت بھری نظر سے دیکھنا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ان کی ضروریات پوری کرنا، کھانا، رہائش، علاج، لباس، تعلیم، یہ سب بنیادی ضروریات ہیں۔ جو شخص ان میں مدد کرتا ہے، اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے۔ تحقیر نہ کرنا، اسلام میں غرور اور مال پر فخر سخت منع ہے۔ غریبوں کو چھوٹا سمجھنا دراصل اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ ان کے احساسات کا احترام، غریب دل کے نرم ہوتے ہیں، کوئی تلخ بات ان کے دل میں کانٹے کی طرح لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے، ان کو اپنے پاس جگہ دیتے اور فرماتے، میں انہی میں سے ہوں، انہی کے ساتھ رہوں گا۔ اصحاب صفہ کی کفالت، صفہ میں رہنے والے غریب صحابہ کی کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خود کرتے تھے۔ غریب کی حاجت پوری کرنے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے، اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج بدقسمتی سے غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کے سامنے مال کی نمائش کی جاتی ہے
اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت ہی اصل مقام ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کے بجائے دل کی پاکیزگی کو اصل دولت قرار دیا۔ غریبوں کا حق کیوں ضروری؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ معاشرے کو مضبوط کرتا ہے، یہ دل کو نرم کرتا ہے، یہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، غریبوں کی دعا مشکلات دور کرتی ہے۔ ہر ماہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ غربا کے لیے مخصوص کریں، اپنے محلے، گاؤں، بستی میں ضرورت مندوں کا پتہ رکھیں، کھانا، کپڑا، دوائی، کتابیں، اسکول فیس کسی بھی شکل میں مدد کریں، غریب کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیں، غریب کو اس کے حق تک پہنچانے میں سستی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عزت اصل سادگی، عاجزی اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ غریبوں کے حقوق ادا کرنا صرف عبادت نہیں بلکہ جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ آئیے اپنے ارد گرد کے غریبوں کو اپنائیں، ان کی زندگی آسان بنائیں، تاکہ کل ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی کی جماعت میں اٹھائے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔